یہ میں یہاں تھانے میں روٹین کی ورکنگ پہ موجود تھا، تو ایک میرا 15 پہ جو آپریٹر بیٹھا ہوا ہے یہاں بیس پہ، وہ مجھے رسپانس کرتا ہے کہ اس طرح ایک 15 کی کال ہے کہ رکھ بولی کے عقب میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے ٹھٹھا مہاڑوی، صحیح، تو وہاں پہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ تو میرا انچارج انویسٹیگیشن انسپیکٹر جاز خان اور اپنی ٹیم کے ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں تو دیکھیں بیسیکلی وہ دیہاتی علاقہ تھا، گاؤں کے عقب میں پڑی ہوئی تھی، کھیتوں میں کچے راستے پہ۔ تو لوگ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جی لوگوں نے دیکھا کہ اس کو کسی جانوروں نے، درندے جنگلی جانوروں نے اس کو مارا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، مطلب یہ پہلے یہی تھا انیشیٹو، یہی تھا انیشل جو بیسک چیزیں مل رہی تھیں۔ صحیح، تو ہم نے ظاہر ڈیڈ باڈی کو ٹچ نہیں کیا، نہ لگانا تھا جب تک کرائم سین نہیں آ جاتا، جب تک پی ایف ایس کی ٹیم نہیں آ جاتی، کیونکہ وہ چیزیں جو ایویڈنس ہے وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو تقریباً شارٹ ٹائم کے بعد جب پی ایف ایس کی ٹیم بھی آ گئی تو دوسری کرائم سین والے بھی آ گئے، تو انہوں نے جب ڈیڈ باڈی کو اپنے طریقہ کار سے سرچ کیا، دیکھا تو اس کی جو موت تھی وہ فائر لگنے سے ہوئی تھی، گولی لگی اس کو فرنٹ سے فائر لگا تھا اور پیچھے کمر سے نکل گیا تھا۔ وہ جو اطلاع تھی وہ غلط ہو گیا۔ جو فرسٹ رسپانس وہاں پہ ملا تھا، لوگوں نے بتایا کہ اس طرح مطلب یہ بچے نے دیکھا، فلان دیکھا، جس طرح ہماری روٹین ہوتی ہے ورکنگ کی، ہم نے ان کے بھی ویڈیوز جو بیان تھی وہ لیے، ریٹن ان کی سٹیٹمنٹس لیں، لیکن جب پی ایف ایس سے ٹیم آ گئی، کرائم سین والے آ گئے، تو وہ ٹوٹل جو سچویشن تھی وہ ڈیفرنٹ ہوگی، وہ تبدیل ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ضروری کارروائی کے بعد ہم نے ڈیڈ باڈی کو ادھر پوسٹ مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس میں شفٹ کیا۔ جب وہاں پہ اس کو شفٹ کیا، پوسٹ مارٹم شروع ہوا، اس کے ہم نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر دے دی، کیونکہ یہ نامعلوم تھا، جی اس کا کوئی وارث نہیں تھا، پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، کیا صورتحال ہے۔ جب اس کا پوسٹ مارٹم ہو گیا، ایف آئی آر درج ہوگی، تو چونکہ ہم نے وہ ہمارے پاس تقریباً 4-5 گھنٹے کا ٹائم تھا، تو ہم نے اس کو سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا۔ صحیح، قابل شناخت تھی؟ جی بالکل فریش باڈی تھی۔ اس کو ہم نے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا۔ سوشل میڈیا کے علاوہ ہم نے یہ اپنے پولیس کا جو وائرلیس کا سسٹم ہے اس پہ اناؤنس کیا کہ اس گیٹ اپ کا، اس سلیے کا، اگر کسی تھانے میں اس کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ ہے، کوئی پرچہ درج ہے، کچھ بھی ہے، سم تھنگ جو بھی ہے، وہ رابطہ کرے ہم سے۔ تو تقریباً گھنٹے پوسٹ مارٹم کے گھنٹے ڈیڑھ کے دوران ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ فلاں بندہ ہے، اس کے پیرنٹس نے ہمیں شناخت ہو گئی، انہوں نے ہمیں اپروچ کر لیا، صحیح، شناخت ہو گئی، یہ فلاں بندہ ہے۔ جب اس کے پیرنٹس آ گئے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ گھر سے اکیلا ہی آیا ہے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ، اس نے میٹرک اس کی کوالیفیکیشن تھی، اس کے بعد یہ کوئی ٹیکنیشین وغیرہ کا کوئی ڈپلوما شلوما کر رہا تھا، وہ بھی پرائیویٹ طور پہ، کوئی سرکاری طور پہ کوئی اس طرح کا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو جب اس کے پیرنٹس سے بات ہوئی، اس کی والدہ غم سے نڈھال تھی، اس کا والد بہت زیادہ پریشان تھا، لیکن جو اس کا بھائی ہے نا علی شیر، وہ بالکل سیدھا سمپل اسٹریٹ فارورڈ، اس کو کچھ نہیں کہ میرے بھائی کو کچھ ہوا ہے، میرا بھائی قتل ہو گیا ہے۔ اس کی جو فیشیل ایکسپریشن تھا، اس کی جو باڈی جسچرز تھیں، وہ بتا رہی تھیں کہ کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے۔ میں نے اس کو علیحدہ کیا، علیحدہ کرنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا، انٹیروگیٹ کیا طریقے سے، کیونکہ ظاہر اس کو ہم دوسرے طریقے سے تو کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کا نقصان ہوا تھا، دیکھ کے سب کچھ۔ میں نے اس کو خریدنے کی کوشش کی، پوچھنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی سیدھا جواب نہیں دیا۔ صحیح، میرا پہلا اس سے کویسچن یہ تھا کہ یہ آپ کا بھائی کس کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے، کس کا بہترین دوست ہے؟ صحیح، آج اگر گھر سے نکلا تو کس کے ساتھ آیا ہے؟ آپ کا لاسٹ ٹائم اس سے کب رابطہ ہوا تھا؟ آپ کے ابو کا اس سے کب رابطہ ہوا تھا؟ آپ کی والدہ کا اس سے کب رابطہ ہوا؟ لیکن انہوں نے کوئی بھی چیز ہمیں نہیں بتائی، مطلب بتانے سے انکاری، کیونکہ اس کی والدہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ وہ بات کرتی۔ صحیح، اس کا باپ، اس کے والد جو تھے وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھے کہ وہ بات کرتے۔ بالکل ایک صدمہ ہے، دکھ ہے، بہت بڑا نوجوان بیٹا تھا، اور ان ان کا یہ بیٹا تھا جس کی ابھی ریسنٹلی 4-5 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، دسمبر کے اینڈ میں اس کی شادی ہوئی تھی۔ اچھا، 4-5 ماہ پہلے اس کی شادی تھی، اور وہ رشتے میں اس کی کزن بھی لگتی تھی۔ اچھا، تو جب اس نے کوئی بھی کوآپریٹ نہ کیا تو خیر مجھے اس پہ نا ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا کہ یہ مطلب بالکل یہ پاسبلٹی ہے کہ اس میں نہ کچھ ہے، مطلب اسے بھی آپ نے رکھ لیا اور دیگر پہلوؤں پر بھی۔ میں نے اپنے انچارج انویسٹیگیشن انسپیکٹر جاز خان، بڑے منجے ہوئے پرانے ہیں، قتل کی بہت زیادہ تفتیشیں انہوں نے کی ہیں، بڑے مقدمات ٹریس کیے ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ میں نے اسیس کیا ہے، اب آپ نے اس کو نہ آگے ٹیسٹ کیس سمجھ کے اس کو آگے لے کے چلیں۔
تو ہم نے وہی ٹیکنیکل طریقہ استعمال کیا، اس کی سی ڈی مقتول کی سی ڈی آر لی، اس کی سی ڈی آر سے ہمیں کافی چیزیں مل گئیں۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ یہ جو علی شیر تھا، جس نے اپنے دوست سے، جو انہی کا محلے دار تھا، علی رضا، صحیح، جب علی رضا دیکھا کہ سی ڈی آر کے اندر اس کی بہت زیادہ کالز تھیں، مقتول کی ایک کسی اور نمبر پہ بہت زیادہ کالز تھیں، جب اس کو ہم نے چیک کیا، ٹیسٹ کیا، تو وہ خیر اس اینگل سے ہمیں کوئی بات نہیں ملی۔ ویری نیکسٹ ڈے کیا ہوا کہ یہ جو علی رضا ہے جس نے اس کو قتل کیا تھا، اس نے اسی موبائل میں اپنی سم ڈال لی۔ علی شیر، علی رضا نے، علی شیر تو بھائی ہے نا، علی شیر بھائی ہے، صحیح ہے۔ ایکچولی علی شیر نے مرڈر کروایا، کرنے والا علی رضا علی رضا اور علی شیر اور مقتول جو ہیں وہ تینوں آپس میں دوست تھے۔ اچھا، تینوں دوست، تینوں ایک محلے میں رہتے ہیں، پاس رہتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس نے کیا کیا کہ مقتول کے موبائل میں مقتول کے موبائل کو جب وہ یہاں سے لے کر گیا، اس کی موٹر سائیکل کو لے کے گیا، تو اس کی لوکیشن جاتے مانا والا میں جا کے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے۔ اچھا، مانا والا میں اپنی ایک عزیزہ کو کال کرتا ہے، صحیح، اس کے اگلے دن وہ اپنی سم اس کے اندر ڈالتا ہے۔ اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس طرح یہ چیزیں ٹریس ہو جاتی ہیں، چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوگی، بڑا مسئلہ آسان ہو گیا۔ جب اس کی ہم نے سی ڈی آر لی، ہمارا جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ بالکل، جب وہ سی ڈی آر دیکھی کہ رابطہ ہے، بالکل، جہاں ہم نے 2-3 دنوں کے اندر ہم نے اس کے اوپر کام مکمل کر دیا تھا کہ یہ نمبر کس کے پاس چل رہا ہے، کس کی آنرشپ ہے، کس جگہ پہ لوکیشن ہے، کون کس سے کس جگہ پہ رابطے میں ہے۔ ٹھیک ہے، علی رضا کو آپ نے حراست میں نہیں لیا، شک ہونے کے باوجود اسے چھوڑی، علی رضا کو بھی اسپیئر رکھا اور علی شیر کو بھی اسپیئر، علی شیر کو بھی، صحیح، ٹھیک ہے جی۔ جب ہماری پوری ورکنگ مکمل ہو گئی تو ہم نے وہ جو طریقہ کر ریڈ شروع کیے۔ سب سے پہلے ہم نے مانا والا سے علی رضا کو پکڑا۔ اچھا، جو مطلب مرکزی میں شوٹر ہے، جو اس کا موبائل ریکور ہو گیا، مقتول کا موبائل ریکور۔ اچھا، صحیح۔ وہاں سے ہم پنوا وہاں پہ ریڈ کیا، اس کے دوسرے بھائی کو پکڑا، اس کی بھی سیم اس کے اندر استعمال ہوئی تھی۔ اب یہ شک تھا، سسپیکٹ تھا کہ پاسبل کہ اس کا بھائی بھی، شوٹر کا جو بھائی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملوث ہو، لیکن ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن یہ چیز نہ ثابت ہوئی، یہ اکیلا ہی اس میں شامل تھا۔ صحیح۔ تو اس کے بعد پھر جو مقتول کی موٹر سائیکل تھی وہ پھر مختلف، یہ اس نے کیا کیا کہ اس کی موٹر سائیکل کو کھولا، موٹر سائیکل کو کھولنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کو آگے بیچ دیا، اس کے اسپیئر پارٹس کر کے چھوٹے کر کے ان کو بیچ دیا۔ تو جب یہ پکڑا گیا پھر دوسرے بندوں کا ہم نے اس کی جو اسپیئر پارٹ موٹر سائیکل تھی وہ ہم نے اکٹھی کی، علی رضا نے یہ بیچ دی، علی رضا نے بیچ دی۔ صحیح۔ اب مزے کی بات یہ تھی کہ جو علی رضا ہے اور جو علی شیر ہے، مقتول کا بھائی اور اس کا جو دوست جو اس کو قتل کرنے والا ہے، ان کا آپس میں بہت زیادہ رابطہ۔ اچھا، آپس میں وہ کنٹیکٹ میں تھے، رابطے میں تھے، صحیح۔ ایک ان کی وہ ریکارڈنگ سامنے 3-4 دن کے بعد، جس میں جو علی شیر ہے وہ علی رضا کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی موٹر سائیکل کو چھپا دو، اس کی جو نمبر پلیٹس ہیں ان کو چھپا دو، صحیح، کیونکہ پولیس نے ہمارے ٹیلی فونز نمبر پہ ورکنگ شروع کر دی ہے، وہ سی ڈی آرز کلیکٹ کر رہے ہیں، جیو فینسنگ کروا رہے ہیں، تو کہیں ہم لوگ پکڑے نہ جائیں، ہم پھنس نہ جائیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، یہ بھائی وہ مقتول کا جو بھائی ہے جس نے اس کو قتل کروایا ہے، وہ اس کو خود انسٹرکشنز دے رہا ہے، اس کو انسٹرکشنز دے رہا ہے کہ آپ اس کو چھپا دیں، صحیح، نمبر پلیٹوں پہ، اس پہ موٹر سائیکل پہ پرچہ ہو گیا، ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، کہیں پکڑی نہ جائے۔ یہ آڈیو بھی سامنے آپ کے یہ آڈیو ہمارے پاس آ گئی، ہمارے پاس سیو ہو گئی، یہ ایویڈنس ہو گیا، ٹھیک ہو گئی۔ جب ہم نے علی شیر سے انٹروگیشن کی، علی شیر کو پکڑا، اس سے پوچھا، تو پہلے تو اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا تھا، مان ہی نہیں رہا تھا۔ شاطر ملزم، بالکل، بہت شاطر ہے، بڑا کننگ ہے، لیکن جو بھائی کو قتل کروا سکتے اس سے وہ شاطر اور زیادہ کیا ہو سکتا ہے۔ جب اس کو اس کی پھر ریکارڈنگ دکھائیں، پھر اس کو اس کی کالز دکھائیں، پھر اس کو ایک سی ڈی آرز کے آگے رکھا، تو پھر اس نے کسی حد تک ایکسیپٹ کر اعتراف جرم کیا۔ اچھا، کیا کہتا ہے اپنے اعتراف؟ ایکچولی انفیکٹ جو ہے اس نے اس کو چکر دیا، شوٹر کو چکر دیا کہ ایک کو لڑکی انہوں نے کو ہائر کی تھی، اس کو بتایا کہ لڑکی ہائر کی تھی، وہ گھر میں پتہ چل گیا ہے، تو اس طرح اس کو قتل کر دے بھائی کو، ورنہ گھر میں بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ہائر کی تھی مطلب وہ لے کے آئے تھے اپنے استعمال کے لیے، کسی لڑکی کو لے کے آئے تھے، علی رضا، علی سیٹ انہوں نے کوئی ریلیشن وغیرہ کو رکھا، علی شیر، بالکل، علی شیر اور علی رضا، علی بکنگ پہ لڑکی وغیرہ کو لے کے، ٹھیک ہے۔
تو اس نے کہا جی میرے گھر میں پتہ چل جائے گا تو اس لیے نا کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے گی، تو اس لیے کہنا کہ اس کو نا ختم کر دیں. لیکن انویسٹیگیشن میں یہ بات کسی طرح ثابت نہیں ہوئی. یہ ثابت یہ کوئی لاجک نہیں بنتا کہ یہ چھوٹی سی بات پہ مجھے اس طرح پتہ اس کے بندے کو قتل کر دیا جائے. صحیح. ایکچولی انفیکٹ کیا تھا کہ مرڈر سے ایک دن پہلے علی شیر اور علی رضا دونوں اپنے دوست سے پسٹل لے کے آتے ہیں. اچھا. علی شیر خود پسٹل لے کے علی رضا کو دیتا ہے. صحیح. علی شیر خود اپنے بھائی کو راوی ریان لولوئے والے پل کے نیچے بھیجتا ہے. صحیح. وہاں پہ علی رضا کو بھی بلاتا ہے، وہاں پہ دونوں کو اکٹھا کرتا ہے فون پہ ٹیلیفونیکلی. اب یہ سارا سلسلہ ٹیلیفونیکلی چل رہا ہے. اچھا، مطلب کوئی بہانہ یا جو بھی. بالکل. اب اس کو کہتا ہے کہ موبائل، ان کی پلاننگ تھی، علی شیر اور علی رضا کی پلاننگ تھی. اب اس نے وہاں پہ اپنے بھائی کو اور اس کو اکٹھا کر دیا، پسٹل خود دے دیا اس کو. مقتول کا نام عمر فاروق ہے. صحیح. تو عمر فاروق، اس کو عمر فاروق اور علی شیر جو اپنے یہ جو ہے علی رضا، ان کو انہوں نے بھیج دیا پلاننگ کے مطابق. اب یہ وہاں پہ گیا کھیتوں میں جا کے اس نے اس کو بتایا کہ اس طرح تم موبائل شبائل ہم کوئی نہیں لینے آئے، تمہارے بھائی نے تمہیں بہانے سے بھیجا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں قتل کرنا ہے.